بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نیک اور دیندار کی موت پر دھوم دھام عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اس مضمون کو بہت غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرماتا ہے کہ تو میرے دوست کے پاس جا، میں نے اسے آسمانی سختی سے ہر طرح آزما لیا ہے، ہر ایک حالت میں اسے اپنی خوشی میں خوشی پایا۔ تو جا اور اسے میرے پاس لے آ کہ میں اسے ہر طرح کا آرام و عائش دوں۔ ملک الموت علیہ السلام اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر چلتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن، وہاں کی خوشبو اور ریحان کے خوشے ہوتے ہیں، جس کے سر پر 20 رنگ ہوتے ہیں۔ ہر رنگ کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ سفید ریشمی کپڑے میں اعلیٰ مشک بتکلف لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سب آتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر کے ساتھ جو کچھ جنتی تحفہ ہے وہ اس کے اعضاء پر رکھ دیا جاتا ہے، اور سفید ریشم اور مشک اس کی ٹھوڑی تلے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کی روح کبھی جنتی پھولوں سے، کبھی جنتی لباسوں سے، کبھی جنتی پھلوں سے اس طرح بہلائی جاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو لوگ بہلاتے ہیں۔ اس وقت اس کو حوریں ہنس ہنس کر اس کی چاہت کرتی ہیں۔ روح ان مناظر کو دیکھ کر ایک بہت جلد جسمانی قید سے نکل جانے کا قصد کرتی ہے۔ ملک الموت فرماتے ہیں، ہاں اے پاک روح، بغیر کانٹے کی بیریوں کی طرف، اور لدے ہوئے کیلوں کی طرف، اور لمبی لمبی چھاؤں کی طرف، اور پانی کے جھرنوں کی طرف چل۔ واللہ، ماں جس قدر بچے پر مہربان ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ملک الموت اس پر شفقت اور رحمت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے علم ہے کہ یہ محبوب خدا ہے۔ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میرے رب کی ناراضگی مجھ پر ہوگی۔ بس اس طرح اس روح کو اس جسم سے الگ کر لیتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال۔ ملک الموت کے روح کو قبض کرتے ہی روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ تعالی عز و جل تجھے جزائے خیر دے کہ تو خدا کی اطاعت کی طرف جلدی کرنے والا اور خدا کی معصیت سے دیر کرنے والا تھا۔ تو نے آپ بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلوائی۔ جسم بھی روح کو ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ زمین کے وہ تمام حصے جن پر وہ عبادت خدا کرتا تھا، اس کے مرنے سے 40 دن تک روتے ہیں۔ اسی طرح آسمان کے وہ کل دروازے جن سے وہ اس کے نیک اعمال چڑھتے تھے اور جن سے اس کی روزیاں اترتی تھیں، اس پر روتے ہیں۔ اس وقت وہ 500 فرشتے اس جسم کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو نہلانے میں مشغول رہتے ہیں۔ انسان اس کی کروٹ بدلے اس سے پہلے خود فرشتے بدل دیتے ہیں اور اسے نہلا کر انسانی کفن سے پہلے اپنا ساتھ لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، اور ان کی خوشبو سے پہلے اپنی خوشبو لگا دیتے ہیں، اور اس کے گھر کے دروازے سے لے کر اس کی قبر تک 2 رخ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت شیطان اس زور سے رنج کے ساتھ چیختا ہے کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور کہتا ہے کہ میرے لشکریوں، تم برباد ہو جاؤ، ہائے یہ تمہارے ہاتھوں سے کیسے بچ گیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو معصوم تھا۔ جب اس کی روح کو لے کر ملک الموت چڑھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر ایک اسے جداگانہ بشارت خداوندی سناتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح عرش خدا کے پاس پہنچتی ہے۔ وہاں جاتے ہی سجدے میں گر پڑتی ہے۔ اسی وقت جناب باری تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو بغیر کانٹوں کے بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں کے درختوں میں اور لمبے سایوں میں اور بہتے پانیوں میں جگہ دو۔ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں جانب روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے، نمازوں کو چل کر جانا پیروں کی طرف ہوتا ہے، ایک کنارے صبر کھڑا ہو جاتا ہے،
عذاب کی ایک گرد لپکتی ہوئی آتی ہے، لیکن دائیں جانب سے نماز اسے روک دیتی ہے کہ یہ ہمیشہ چوکنا رہا، اب اس قبر میں آ کر ذرا راحت پائی۔ وہ بائیں طرف سے آتی ہے، یہاں سے روزہ یہی کہہ کر اسے آنے نہیں دیتا۔ سرہانے سے آتی ہے، یہاں سے قرآن اور ذکر یہی کہہ کر آڑے آتے ہیں۔ وہ پیروں کی طرف سے آتی ہے، یہاں سے اس کا نمازوں کے لیے چل کر جانا اسے روک دیتا ہے۔ غرض چوطرف سے خدا کے محبوب کے لیے روک ہو جاتی ہے اور عذاب کو کہیں سے راہ نہیں ملتی، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس وقت صبر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر تم سے ہی یہ عذاب دفع ہو جائے تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے، ورنہ میں بھی اس کی حمایت کرتا۔ اب میں پل صراط پر اور میزان کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اب دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک کو نکیر کہا جاتا ہے، دوسرے کو منکر۔ یہ اچک لے جانے والی بجلی جیسے ہوتے ہیں، ان کے دانت سیاہ جیسے ہوتے ہیں، ان کے سان سے شعلے نکلتے ہیں، ان کے بال پیروں تلے لٹکے ہوتے ہیں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنی مسافت ہوتی ہے، ان کے دل نرمی اور راحت سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوتے ہیں کہ اگر قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر جمع ہو کر اسے اٹھانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ وہ آتے ہی اسے کہتے ہیں اٹھ بیٹھ، یہ اٹھ کر سیدھی طرح بیٹھ جاتا ہے، اس کا کفن اس کے پہلو پر آ جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ڈرونے فرشتوں کو کون جواب دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت یثبت اللہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ بے جھجک جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور میرا دین اسلام ہے جو فرشتوں کا بھی دین ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین تھے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے صحیح جواب دیا۔ اب تو وہ اس کے لیے اس کی قبر کو اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے سرہانے کی طرف سے، اس کے پاؤں کی طرف سے 40 ہاتھ کشادہ کر دیتے ہیں۔ وہ 200 ہاتھ کی وسعت کر دیتے ہیں اور 40 ہاتھ کا احاطہ کر دیتے ہیں۔ وہ اس سے فرماتے ہیں اپنی نظریں اوپر اٹھا، یہ دیکھتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے خدا کے دوست، چونکہ تو نے خدا کی بات مان لی، تیری منزل یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی جان ہے، اس وقت جو سرور و راحت اس کے دل کو ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اب اپنے نیچے دیکھ، یہ دیکھتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ، اس سے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے نجات بخشی۔ پھر تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی ابد الابدات تک ہٹتی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے لیے 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں جہاں سے باد صبا کی لپٹیں خوشبو اور ٹھنڈک کے ساتھ آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو اس خواب گاہ سے قیامت کے قائم ہو جانے پر اٹھائیں گے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔